اس وقت ہم یعنی امت مسلمہ جس طرح کے بحرانوں کی لپیٹ میں ہے، ان بحرانوں سے نکلنے کا ایک راستہ یا ان مصیبتوں میں پھنسنے کی ایک وجہ بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اندر انسان دوستی کی بہت کمی ہے، اور انسان دوستی کے خلاف رویوں کی تشکیل میں سب سے بڑا ہاتھ فتووں کا ہے۔ یعنی نفرت کو مذہبی طور پہ واجب کیا جاتا ہے، اور محبت کی تربیت کا کوئی دینی نظام جو ہے وہ جیسے سامنے نہیں آنے دیا جاتا۔ تو اگر ہم آج کل کے مذہبی کلچر میں رہنے کا تجربہ رکھتے ہوں تو سچی بات ہے کہ نفرت اور غصے کے علاوہ احساسات کی سطح پر کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی، یا اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ ان سے مغلوب رہتی ہے۔ تو اس طرح کی ایک انسان بیزاری کے ماحول میں اگر ہم رہیں گے، خواہ کسی بھی سبب سے رہیں، خواہ کسی بھی فتوے کی روشنی میں رہیں، تو ہمارے اندر بعض ایسی جو صلاحیتیں اور بعض ایسے احوال غائب ہو جائیں گے جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری دینداری میں، مثلاً عاجزی، مثلاً محبت، مثلاً ہر ایک کی خیر خواہی، کافر ہو یا مومن، ہر ایک کی خیر خواہی اور درگزر۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری دینی ضروریات ہیں، جو ہماری شخصیت میں دینداری کا مادہ پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہم نے ان سب سے صرف نظر کر کے دین کو اپنے لیے جیسے ایک یہ کہ نفرت کرنے کے احکام کا مجموعہ بنا دیا، غصے میں رہنے کو گویا لازم قرار دے دیا دینی ہمارے مزاج اور دین کے تصور نے۔ تو اب اگر اس سے ہم نہ نکلے اپنی اس رسمی اور مصنوعی مذہبیت سے، تو پھر ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی، پھر ہمیں اچھے آدمیوں کی کمک نصیب نہیں ہوگی، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر اچھے آدمی بھی لا تعلق ہو جائیں گے، اور دنیا اچھے آدمیوں سے بھری ہوئی ہے بلا اختلاف مذہب و مسلک۔ ہمیں اپنے سروائیول کے لیے ان اچھے آدمیوں کی تائید کی ضرورت ہے۔ ہمیں انسانوں میں پائی جانے والی تمام اچھائیوں کو اپریشیٹ کرنے اور غیر مسلموں کے احسانات کو مبالغے کے ساتھ ماننے کی ایک روحانی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اب دنیا کی بناوٹ ایسی ہو گئی ہے کہ قومی سطح بنا کر نظریاتی اجتماعیت کی بنیاد پر یا مذہبی وحدت، اول تو ہے نہیں، لیکن مذہبی وحدت کا نام لے کر اپنے آپ کو باقی انسانیت سے ایک جارحانہ تعلق میں پروئے رکھنا، یہ اب نہیں چل سکتا۔ اب کوئی بھی پرٹیکولر اجتماعی وحدت وہ اپنا دفاع اور اپنی بقا کا سامان نہیں کر سکتی۔ آدمیوں کے یعنی کہ آدمیت کا جو ایک گلوبل ضمیر ہے، ایک گلوبل ذہن ہے، ایک گلوبل دل ہے، اس کا حصہ بنے بغیر۔ تو یہ بات ہمیں کاش کہ ہم جلد از جلد سمجھ لیں اور خود اپنی دینداری پر نظر ثانی کریں، اپنی دینی ذمہ داریوں میں جو ترجیحات کا نظام ہے
اسے جو ہے ملحوظ رکھیں اور دین کا مخاطب اپنے نفس کو بنانے میں پہل کریں، تو امید ہے کہ ہم ان چیزوں سے بآسانی نکل سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم دینی پیشوائی کا جو مروجہ نظام ہے اس سے اپنی جان چھڑا لیں۔ تو ایک تو یہ، اور کیونکہ میں نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے دعا کرتے وقت جن کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، ان میں کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی لا مذہب ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنے فائدے اور نقصان کی ہیں۔ اصل چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ انسانی اجتماع، انسانی کل کے مثبت پہلوؤں کی تعمیر میں اس کا اگر کوئی حصہ ہے تو وہ سرآنکھوں پر۔ تو اس دنیا میں اگر اس کی کوئی افادیت ہمارے لیے بلا شرط ہے، ایک جذبہ خیرخواہی کے ساتھ ہے، احسان جتائے بغیر ہے، تو وہ بسروج علی راسی و عینی۔ تو اس کو اچھائی کی اگر شناخت نہیں ہوگی، اچھائی کی اگر قدردانی نہیں ہوگی، تو ہم اپنی روایت میں نفس کے تزکیے کا آغاز ہی نہیں کر سکیں گے، اور ہم دین کی جو سبجیکٹو تاثیر ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ لاکھوں میل کے فاصلے پہ پڑے رہیں گے۔ ہم اپنے دین سے کوئی بھی تاثیر لینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ صرف اتنی بات پر بھی، یہ صرف تنزیہ کہہ رہا ہوں، کہ اتنی بات پر بھی کہ ہمارے اندر انسانی خوبیوں کی قدر نہیں ہے، ہمارے اندر جو فطری اخلاق کی بہت مؤثر کار فرمائی ہے، فطری اخلاق کے مظاہر کی جو ہے وہ اپریسیشن نہیں ہے، تو جو فطری خیر کو دینی خیر سے لا تعلق رکھتا ہے وہ نہ دین کو سمجھتا ہے نہ انسان کو جانتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انسان کے فطری کل سے ایک زندہ تاثیر و تأثر کا تعلق رکھیں، یعنی ہم دوسروں کی اچھائیوں کو احسان مندی کے ساتھ قبول کریں اور اپنے بس بھر دوسروں کے لیے بھلائی کے کام بھی کرتے رہیں، ایک بے لوثی کے ساتھ، ایک بے غرضی کے ساتھ اور ایک عاجزی کے ساتھ۔ تو یہ ایک تو کہنا بہت ضروری، کیونکہ ہمارے جو لوگ آج زیادہ ہوتے ہیں وہ باہر ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اور ان کا مشاہدہ بھی ہم سے بہت زیادہ ہے کہ غیر مسلموں میں اچھائی کی جو قسمیں مسلمانوں کے لیے سامنے آتی ہیں، مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی کے وہ نمونے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو وہ اس کا سبب یہی ہے کہ مذہب کو سنگ دلی اور زہد کو جو ہے وہ دل کی سختی وغیرہ کا سبب بنا لیا گیا ہے، اور دنیا میں اپنی کمتری کا گویا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ تو خیر ایک بات یہ ہو گئی۔ تو یہ اچھائیوں پہ مجھے یاد آیا، اب ایک میرے دل سے ابھی اچانک کچھ دیر پہلے یہ تقاضا ابھرا کہ میں ایک خاتون کا، ایک معزز خاتون کا تذکرہ کروں، اور وہ خاتون ابھی ان کی چیزیں جب میں عرض کروں گا تو مردوں میں بھی اتنا ایثار ممکن نہیں ہے، اتنا حوصلہ عام مردوں میں ممکن نہیں ہے، اتنی بہادری اچھے مردوں میں مشکل ہے جو اس خاتون میں جمع ہے۔ تو یہ سن 71 کی بات ہے، جب ڈھاکہ فال کے بعد وہاں سے لوگ پاکستان آئے ہجرت کر کے،
تو ان میں ایک صاحبہ تھیں فاطمہ حسن، وہ یونیورسٹی میں آ کے داخل ہو گئیں یہاں کراچی یونیورسٹی میں، اور وہیں میرا ان سے تعارف ہوا۔ وہ کم و بیش میری ہی عمر کی ہوں گی، تو وہاں تعارف ایسا ہوا کہ جیسے میرے مزاج میں، جیسے وہ کیا کہتے ہیں، شاعروں ادیبوں میں رہنے کے باوجود اپنے بڑوں، اپنے استادوں کی برکت سے ایک اخلاقی حساسیت ضرور تھی۔ تو وہ جو کلچر شاعروں ادیبوں کا ہوتا ہے، مطلب کراچی میں جو ہوا کرتا تھا، اس کا اللہ کا شکر ہے کہ حصہ نہیں بنے۔ تو میں جیسے ایک لاشعوری طور پر ایک انداز نظر لڑکپن سے بن گیا تھا، بلکہ بچپن سے کہہ لیں، کہ کوئی اچھا ہونا تو دل اس کی طرف کھنچنے لگتا تھا، اور ایسے کہ جیسے آدمی اپنی منزل کو دور سے دیکھ کر اس کی جو کشش محسوس کرتا ہے اور اپنی رفتار کو جیسے بڑھاتا ہے، عین اسی احوال کے ساتھ اچھائی کی کشش محسوس ہوتی ہے، اور وہ کشش جیسے جینڈر لیس ہوتی ہے، مطلب وہ کشش کسی اور کشش کا سبب یا نتیجہ نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ہے مجھے عجیب سا لگا کہ ایک ایک لڑکی جو ہے وہ سندھی چادر پوری طرح لپیٹے ہوئے اور سر وغیرہ بھی ڈھانپے ہوئے، نہایت نسائی وقار کے ساتھ اور نہایت نسائی حیاداری، اور اس حیا کے پیچھے سے چہرہ دکھاتی ہوئی مضبوطی کے ساتھ سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایسٹ پاکستان کے فال کے بعد جو آئی ہیں، اردو میں ایم اے کر رہی ہیں اور شاعرہ ہیں۔ تو کچھ شعر وغیرہ وہیں یونیورسٹی میں ان سے فرمائش کر کے سنے، تو بہت جیسے کیا کہتے ہیں، جیسے بہت نیک خواتین جس طرح کی شاعری کر سکتی ہیں اس طرح کی شاعری تھی، اور جو کراچی کے لیے بالکل اس زمانے کے کلچر سے بالکل مختلف آواز بھی تھی، مختلف احساس بھی تھا، مختلف مضامین بھی تھے۔ ورنہ تو شاعرات تو ساری کوشش اس پہ کرتی تھیں کہ ہم مردوں سے زیادہ بے باک ہو جائیں شاعری میں، تو ان کے یہاں بالکل نہیں، جیسے لگ رہا تھا کہ آپ کی کوئی ہمشیرہ شاعری شروع کر دیں تو وہ آپ کو اپنے شعر سنائیں تو آپ کو فخر محسوس ہو کہ مجھے ایسی بہن ملی ہے، مطلب اس کے شعروں سے۔ تو اس طرح کی شاعری تھی ان کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے استاد قمر جمیل صاحب، بہت نامی گرامی سرپرست جدیدیت پسند شاعروں اور ادیبوں کے، یہ ممکن نہیں تھا کہ آدمی جدید شاعری کرنا چاہے، ظاہر شوق نوجوانی میں سبھی کو ہوتا ہے جدید شاعری کرنے کا، تو جدید شاعری کرنے والے کا ٹھکانہ قمر جمیل صاحب کی بیٹھک یا ان کا دفتر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں جدید مزاج کی شاعری یا جدید مزاج کی شخصیت رکھنے والے لوگ جا سکیں۔ تو یہ بھی وہ شعر کی روایت کے مطابق یہ بھی قمر جمیل صاحب کے جیسے دائرہ ارادت میں آ گئیں، اور وہاں بھی اب قمر جمیل صاحب کے ساتھ تو کئی مہینے میں رہا بھی ہوں، تو اسی زمانے میں تو میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو آدمی کو جینڈر کی تفریق سے بلند رکھتی ہیں، اس جینڈر ہی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی ایک خاتون ہے، وہ خاتون کیا نوجوان لڑکی، وہ جو ہے وہ بالکل اوپر اٹھ کے بالکل اعتماد سے مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے،
اور بالکل نہ کسی کمزوری کا احساس، نہ کسی فوقیت اور انفرادیت کا تاثر، کچھ بھی نہیں. وہ اپنی اسی چادر میں لپٹی بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اچھائی کے اس جوہر کو جو ہے وہ پکڑ چکی ہیں، جو جوہر جینڈر سے مخصوص نہیں ہوتا. تو اور یہ لگتا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنی تصور نسائیت کی حفاظت و تکمیل کے لیے کر رہی ہیں. تو مجھے بڑا ان کا احترام ہم عمری کے باوجود، اور بہت زیادہ ان سے انسپائر ہونے والی کیفیت، کیونکہ ہم لوگ قمر جمیل صاحب کے ہیں یا تو جدیدیت تھی یا جدید روحانیت تھی. تو روحانیت کے پہلو سے ہم نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا کہ ان سے روحانی فائدے حاصل ہوں، اور سچ کہتا ہوں کہ ہوئے. تو یہ خاتون ایک عرصے تک بہت جیسے لیے دیے رکھنا، بالکل ایک فاصلہ ہے، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا کسی کے لیے بھی، اور اس فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا تعلق اور مضبوط ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا. اب یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے مطلب سوتے جاگتے یہی کیا، مجلس میں بھی، کلاس روم میں بھی، ہر جگہ یہی کیا. اور تو ہم سمجھتے تھے کہ نازک سی ایک لڑکی ہے، اور بہت حیادار، بہت پاک باز، اور جو بھی اچھائیاں جیسے نسائی اچھائیاں ہمیں مطلوب ہیں ایک بااخلاق آدمی کو، تو وہ سب ان میں بہت کمال پہ پہنچی ہوئی دکھائی دیتی تھیں، بلکہ محسوس ہوتی تھیں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ کوئی نرم و نازک اچھائی کا پودا بن کے نہیں رہتی. مطلب ان کی نرمی، ان کے لہجے کی بہت زیادہ جو وہ ہے شائستگی، آواز کا مدھم ہونا، اس میں ایک طرح کی حیاداری کا گھلا ہوا ہونا آواز میں. تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ ہمیں اسی طرف لے جائیں گی نا، کہ یہ بہت نرم نازک، اور جیسے ایک ہمارا نسائیت کا جو اخلاقی تصور ہے اس پہ پوری اترنے والی ایک بھولی سی لڑکی ہے. لیکن بعد میں ایسے معاملات پیش آئے کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہوئے ڈر جاتے تھے، اس مقام پہ یہ کھڑی رہتی تھیں. اور واقعی مطلب خوف سے جہاں لوگ بھاگ جاتے تھے، وہاں فاطمہ حسن کھڑی رہتی تھیں اس خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. تو یہ روپ جب دیکھا تو عجیب شرمندگی بھی ہوئی، اور پھر مطلب احساس کمتری بھی ہوا. اور ان کے ساتھ جیسے تعلق میں ایک کچھ نئی سے نئی چیزیں جیسے ایڈ ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور الحمدللہ وہ چیزیں آج بھی اسی تسلسل کے ساتھ ہیں ان کے سلسلے میں. تو میں وہ واقعہ بتاتا ہوں کہ بتائیے خاتون ایسی ہوتی ہے، دیکھی ہیں ایسی خواتین. کہ پہلا واقعہ جان ایلیا کا ہے. ان کا سب سینئر ادیبوں سے بہت ادب احترام کا تعلق تھا. یہ بہت شائستہ، بہت نفیس، بہت خلیق اور شفیق خاتون. اب یہ بڑی عمر کی تھوڑی سی باتیں. تو جان ایلیا ایک مشاعرے میں تھے، تو انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ مشاعرے کے منتظمین اس زمانے کے بہت ڈراؤنے لوگ تھے. تو انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی، جان ایلیا نے، بے احتیاط آدمی، تو ان کو پیچھے گرا دیا. اسٹیج سے پیچھے ایک آدمی نے آ کے کھینچ کے گرایا اور لاتوں سے مارنے لگا. اور وہ اچھا خاصا طاقتور آدمی، ظاہر ہے مطلب وہ بستہ بے کا تو ہوگا.
تو مارنے لگا. اب جان ایلیا میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، تو وہ اب ان کو جو مارنا شروع کیا تو لوگ جو شاعر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ہمت نہیں ہوئی کسی کی کہ وہ جان ایلیا کو بچانے کے لیے اسٹیج سے نیچے جمپ کریں پچھلی طرف. فاطمہ حسن آ کے جان ایلیا پر لیٹ گئیں اور اس طرح جیسے کرال کرتا ہے نا آدمی، اس طرح وہ ان کے اوپر چھا گئیں، کیونکہ جان ایلیا تو مختصر سے تھے. اور انہوں نے کچھ ٹھوکریں اور لاتیں اور گھوسے برداشت کیے، اور لیکن جان ایلیا کی جان بچا لی. وہ مرحلہ جان بچانے کا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ انہیں کچھ چوٹیں لگنے سے بچا لیا، ان کی زندگی بچا لی. اور ان کی ایسی بہادری کو دیکھ کر وہ لوگ جن سے بڑے بڑے بہادر ڈرتے تھے وہ گھبرا گئے، شرما گئے اور ادھر ادھر ہو گئے. یہ ایک مطلب کراچی کے اس زمانے میں کسی کا ایسی بہادری کا مظاہرہ کرنا ناممکنات میں سے تھا جو اس خاتون نے کر کے دکھائی. دوسری، ہمارے دوست تھے جمال ثانی مرحوم، تو وہ اپنی کچھ علتوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے کھیل رہے تھے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے. جگر کا شاید کینسر یا ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، اور انہیں مطلب کوئی بھی ان کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہا تھا، خود ان کے گھر والے بھی. تو یہ فاطمہ حسن تھیں جو سب جگہ سے چھوڑے ہوئے ایک آدمی کو اپنے گھر لائیں اور اس کی ایسی خدمت کی کہ وہ اگر اس کی بیوی بچے انتہا درجے کے محبتی اور خوشحال ہوتے تو بھی نہ کر سکتے. میں ملا ہوں وہاں جا کے ان کے گھر جمال سے، تو یہ بالکل گھر کے فرد کی طرح رہے. فاطمہ حسن نرسنگ ان کی کرتی رہیں، مطلب کہ یہ دوا لے لو وہ دوا لے لو، اور ڈاکٹروں سے رابطہ، ٹیسٹ کروانے، اسپتال لے جانا، ادھر جانا ادھر جانا، اور یہ سب وہ اپنے وسائل یعنی اپنے اور اپنے شوہر کے وسائل سے کرتی تھیں. مطلب اس میں علاج وغیرہ میں کوئی بھی مالی بوجھ جمال ثانی یا ان کی فیملی پر نہیں آنے دیا، اور یہ سب مہینوں پر محیط ہے. تو مطلب جمال کو ان کے قریبی دوستوں نے چھوڑ دیا تھا، میرے خیال ہے کہ جائز اسباب کی بنیاد پر. تو یہ لڑکی اٹھی، یہ خاتون اٹھی، اور جمال ثانی سے کوئی ان کا ایسا تعلق نہیں تھا. یہ لوگ ایک زمانے میں کولیگ رہے تھے کسی سرکاری محکمے میں، بس اتنا سا تھا. تو انہوں نے جیسی ان کی خدمت کی ہے، اور یہیں سے وہ اسپتال جا کے فوت ہوئے ہیں. تو جو خدمت کی ہے اس نے مطلب ہمیں تو ان کا مطلب جیسے ایک چھوٹی سی شخصیت کے طور پر ان کا اسیر بنا دیا. اسی طرح مطلب کئی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں انہیں اپنا بہت ضروری مفاد کسی کے لیے چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے 1 منٹ کا تأمل بھی نہ کیا اپنا مالی نقصان کرنے میں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. پھر ان کی پوری شخصیت جیسے مدر ٹریسا جیسی بن گئی تھی، ادیبوں شاعروں میں بن گئی ہے، اللہ بنائے رکھے. تو جس کو کوئی تکلیف ہو، تنگی ہو، کہیں کوئی سفارش کروانی ہو، تو اس کے ذہن میں جو پہلا نام آتا ہے وہ فاطمہ حسن کا ہوتا تھا. اور یہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کر دکھائی ہو. تو اتنی مطلب بے شمار لوگوں کی محسنہ، اور ایک حرف بھی کسی نے کبھی نہیں سنا ہوگا ان کے منہ سے کہ میں نے فلاں کے لیے یہ کیا.
میں جانتا ہوں کہ انہوں نے فلاں کسی کے لیے بہت کیا، اس نے ان کا ایک انتہائی بدتمیزی سے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کوئی جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ شخص میرا احسان لے کر اس کا یہ صلہ دے رہا ہے، کبھی نہیں۔ تو یہ جو اخفاء ہے یہ بھائی بڑے بڑے لوگوں کے بس سے باہر ہے، خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ کہ جب آپ کے احسانات، آپ کے جس پر احسانات ہوں وہ آپ کے سامنے بدتمیزی کرے، بلکہ آپ کی کردار کشی پر اتر آئے، اور کردار کشی بھی ایک خاتون کی، تو اس پہ درگزر کیے رکھنا یہ کم از کم مجھ ایسے آدمی کے لیے یہ ناممکن بات ہے۔ تو اور بھی قمر جمیل صاحب ہمارے تھے تو وہ تو بڑے، ان کی وہ روحانی طور پہ قطب تھے، شاعروں میں وہ کم از کم ملار میں تھے، اور تھیری میکنگ میں وہ دیریدا سے بس قریب ہی تھے، اور اس کے علاوہ قرض لینے کا فن ان پہ اور مجھ پر ختم تھا، تو وہ انہی کی وجہ سے ہمیں بھی لینا پڑتا تھا۔ تو وہ ان کو مطلب وہ آپ سمجھیں کہ وہ کسی سے بھی کچھ نکلوا سکتے تھے، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بخوشی دوڑا جا کے خود مقروض ہو جاتا تھا اور ان کا کام کر دیتا تھا۔ یہ مطلب ان میں ایک عجیب تاثیر تھی ماشاءاللہ۔ تو وہ اب فاطمہ حسن تو بیچاری ظاہر ہے کہ وہ تو فاطمہ حسن کبھی ان کے لیے سگریٹ لا رہی ہیں اپنے بیگ میں، کبھی کچھ مطلب یہ کہ فاطمہ حسن قمر جمیل کی اس صلاحیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دیکھو ایسی مہارت تھی۔ تو ماشاءاللہ خیر ان کے بچے بھی خوش نصیب کہ ایسی ماں ملی، شوہر بھی خوش نصیب کہ ایسی بیوی ملی، ہم بھی خوش نصیب کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ وقت ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ خوش رکھے، اللہ صحت مند رکھے، اور اللہ انہیں ہم پر مہربان رکھے، دعا گو رکھے ہمارے لیے۔